بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری باتیں۔ صورتیں کتنی بھی حسین ہوں، سیرتوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پرادہ نہیں تھا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ اپنے روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو اور ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹے تو آپ خود بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی بات کو دھیان سے سنا جائے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی کی بات کو نہ مانا جائے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ آپ کبھی بھی لوگوں کو سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی رکھو، نہ شکوہ کرو۔ اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا یہی منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اس بات کی سمجھ کبھی کبھی کسی کو آتی ہے۔ احساس کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا اور جو انسان بے حسی پر اتر آئے اس کے سامنے اپنا دل نکال کر بھی رکھ دے، اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسے بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے آئیں اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں،
کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ گلاب کی ان 3 پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہیں۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ ضرور دشوار ہوتا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، جبکہ برائی کا راستہ بہت آسان لیکن منزل بہت ہی تباہی والی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ کو سجا لو۔ یقین رکھو کہ آپ کا ہر یہ تحفہ ہر شخص سے قیمتی ہوگا۔ دوسروں کی زندگی میں چینی کے دانوں کی مانند رہو جو غائب ہو کر بھی اپنا لطف اور ذائقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ جب ناخن بھر جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، نہ کہ رشتے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، سمجھدار تو وہ ہے جسے پتا ہو کس سے کب کس لہجے میں کن الفاظ پر بات کرنی چاہیے۔ ہمارا دماغ ہی سب کچھ ہے، جو تم سوچتے ہو وہی تم بنو گے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ ہماری اس طرح کی اور کوٹیشنز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔